پاکستان کو بنے ابھی 1 ہی سال ہوا تھا۔ پاکستان نے چیکو سلوواکیہ میں 2.5 لاکھ رائفلیں خرید کر اربوں کو دیں اور 3 جنگی جہاز اٹلی سے خرید کر مصر کے حوالے کیے تاکہ وہ اسرائیل سے اپنا دفاع کر سکے۔ پاکستان نے 1966 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں میں اربوں کی مدد کی اور اسرائیل کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے انہی جنگوں میں 20 کے قریب اسرائیلی جنگی جہاز مار گرائے۔ جب اسرائیل نے ترکی کے امدادی جہاز پر گولہ باری کی اور دونوں ممالک میں جنگ کا خدشہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے پاکستانی جنگی ہیلی کاپٹر ترکی کی مدد کو پہنچے اور ترکی کی سرحدوں پر پروازیں کی۔ پاکستان نے اسرائیلی حملے کے خلاف مصر کی مدد کی، جس کی وجہ سے وہ وادی سینا کے قریب رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ پاکستان نے 1980 میں روس جیسی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لے کر افغانستان کی مدد کی اور روس کو شکست سے دوچار کیا۔ افغانستان اور انڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کو اس وقت افغانستان میں جتنی مزاحمت کا سامنا ہے اس کے پیچھے بھی پاکستان ہی ہے۔ پاکستان نے 92 اور 93 میں یورپ کے خلاف اس وقت بوسنیا کی مدد کی جب تمام مسلمان ممالک نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ پاکستان نے نہ صرف ان کی سفارتی مدد کی بلکہ پاک فوج عملاً وہاں لڑنے گئی۔ پاکستان نے آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی مدد کی۔ پاکستان غالباً دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو آج بھی آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان نے ایران کی عراق کے خلاف مدد کی اور ایران عراق جنگ بزور طاقت رکوائی۔ پاکستان نے ایران میں دہشت گردی کرنے والی تنظیم جند اللہ کے سربراہ کو گرفتار کرنے میں ایران کی مدد کی۔ پاکستانی مجاہدین نے انڈیا جیسے ملک کے چنگل سے آدھا کشمیر آزاد کروایا۔ پاکستان نے 1965 میں اپنے سے 5 گنا بڑے انڈیا کو شکست دی۔ پاکستان نے کشمیری مسلمانوں کو ظالم کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے اپنے سے کئی گنا بڑے فوجی اور معاشی طاقت سے 3 جنگیں لڑیں۔ کارگل کی جنگ میں پاکستان نے صرف چند ہزار فوجیوں کی مدد سے انڈیا کی سپلائیز روک کر 7 لاکھ انڈین فوج کو محصور کر لیا تھا، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ پاکستان کی وہ جیتی ہوئی جنگ نواز شریف کی سیاسی بزدلی کی نظر ہو گئی۔ پاکستان نے خانہ کعبہ کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ پاکستان نے 1991 میں کویت کی عراق کے خلاف مدد کی۔ جب شاہ ایران نے متحدہ عرب امارات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی تو پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی مدد کی۔ جب مصر اور عربوں میں اختلاف پیدا ہوا تو پاکستان نے مصر کی سفارش کی اور عربوں کو راضی کیا۔ یہ کام جنرل ضیاء مرحوم نے کیا تھا۔ جب اقوام متحدہ میں مسلمانوں کا موقف پیش کرنے کی باری آئی تو تمام مسلمان ممالک بشمول عربوں اور ترکوں کے سب نے پاکستان کا نام چنا، جس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اقوام متحدہ میں اپنی مشہور زمانہ تقریر کی۔ اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چین کو تسلیم کیا اور اپنا سفارتکار چین بھیجا۔ ایوب خان نے چین کی ابتدائی ضروریات کے لیے اس وقت چین کو ہوائی جہاز، بسیں اور بہت بڑی مقدار میں خوراک بھیجی۔ چینی آج بھی پاکستان کا وہ احسان نہیں بھولے اور آج بھی وہ ہمارے بہترین دوست ہیں۔ لبریشن ٹائیگرز آف تامل ایلام نامی دہشت گرد تنظیم 1/3 سری لنکا پر قابض تھی۔ اس ناسور سے سری لنکا کی جان پاکستان نے چھڑائی اور پاک فوج کی مدد سے وہ تحریک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسی لیے سری لنکن ہمیشہ پاکستان کے شکر گزار رہتے ہیں۔ 1980 میں جب زمبابوے کو عالمی تنہائی کا سامنا تھا تو پاکستان نے اس کی مدد کی۔ 1993 میں جب امریکن فوجی 4000 صومالی جنگجوؤں کے گھیرے میں آ گئے تو وہاں امن مشن پر موجود پاک فوج کے مختصر سے دستے نے ان کو چھڑایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا بھر میں قیام امن کے لیے فوجیں بھیجنے والا دنیا کا 3را بڑا ملک ہے؟ پاکستان کو معمولی مت سمجھیے، اس کی قدر کیجیے۔